نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم بزرگوں بھائیوں، وراثت کے مسائل پر آج ہماری 8ویں قسط ہے۔ آج کے درس میں باپ کی وراثت لینے کی طرف جب نسبت کریں گے مختلف 3 حالتیں بنتی ہیں۔ فلاں ورثاء کھڑے ہیں تو والد کا یہ حصہ ہے، اگر یہ اور یہ ورثاء کھڑے ہیں دوسری صورت تو والد کا یہ حصہ ہے، اور اگر فلاں یہ اور یہ بھی نہیں بلکہ وہ ہیں تو پھر والد کا یہ حصہ ہے۔ یہ 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت ہے جب والد کے ساتھ باپ کے ساتھ میت کا یعنی مرنے والے کا بیٹا یا پوتا، اسی طرح بیٹا نہیں اور بھی کوئی وارث نہ کھڑا ہو، پوتا اس کے کیا مقام ہے، پوتا بھی نہیں، کوئی وارث اور نہیں، تو پوتے کا آگے جو بیٹا ہوگا وہ اس کے کیا مقام، وہ تیسری نسل والا بھی نہیں، تو جو اس سے آگے چوتھی نسل میں کھڑا ہے وہ اس کے کیا مقام۔ پہلی حالت میں مرنے والے کا بیٹا ہے تو اس وقت باپ کو کیا ملتا ہے، اس وقت باپ کو، اسی حالت کا ذکر ہم نے قرآن سے پڑھا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جو شروع سے آ رہے ہیں۔ اس صورت میں باپ کو 6واں حصہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر مرنے والے نے ٹوٹل جائیداد جو ہے وہ 6 لاکھ روپے چھوڑی، مثال کے طور پر ٹوٹل جائیداد کتنی؟ اب پیچھے جو ورثاء ہیں ایک بیٹا ہے اور باپ ہے مرنے والے کا، اب 6واں حصہ دیں گے والد صاحب کو۔ 6 لاکھ میں سے 6واں حصہ کتنے ہزار بنیں گے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ آ گئی، تبھی میں نے ایک کتنے ہزار والا جملہ بولا۔ بھی یہ کیا کرتے ہیں، 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ دے دیں گے اس حالت میں، یہ پہلی حالت ہے والد صاحب کی، اور بقایا پیچھے رہ گئے وہ سب کا سب اس بیٹے کا ہے، وہ سب کا سب۔ میں بارہا اپیل کر رہا ہوں اور پھر بھی کرتا ہوں کہ یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ ہر حالت پہ لاگو نہیں ہونا۔ جب ایسی حالت ہو ورثاء کی تو پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ ورثاء میں کون کھڑا ہے، صرف یا مرنے والے کا والد۔ اس صورت میں والد کو 6واں دے دیں گے، جتنی جائیداد بھی چھوڑی اس کا 6واں حصہ والد کو دے دیں گے،
وہ پہلے والے قانون لاگو کر کے جو آپ کو ہم پڑھاتے چلے آ رہے ہیں کہ پہلے یہ دیکھنا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے، پھر وراثت تقسیم ہونی ہے، تو بقا جتنا بچ جائے گا وہ اس کے بیٹے کا ہوگا۔ اسی طرح اگر بیٹا نہ ہو بلکہ بیٹے کا آگے بیٹا ہو تو مرنے والے کا باپ زندہ، اب دادا اور پوتا رہ گئے، دادا اور ان کا آپس میں رشتہ تو یہی ہوگا نا۔ اب دیکھیں اس مرنے والے کا بیٹا بھی مر گیا، مرنے والے کا بیٹا بھی پیچھے پہلی صورت میں پیچھے دو وہ رسا کھڑے تھے، مرنے والا تو گیا، ایک اس کا والد ہے، ایک اس کا بیٹا۔ اگر بیٹے کی طرف نسبت کریں تو اس کا والد بیٹے کا کیا لگے گا؟ دادا ہی لگے گا نا، میں نے ابھی آپ کو عرض بھی کیا۔ تو اب دوسری صورت ہے کہ مرنے والا مر گیا، اس کا بیٹا پہلے سے مرا ہوا ہے، فرض کیا ہم نے، تو اس کے بیٹے کا آگے ایک بیٹا ہے، اس کے بیٹے کا آگے ایک بیٹا ہے، تو اس وقت بھی مسئلہ یہی رہے گا، کیونکہ ابھی آپ کو عرض کیا جب بیٹا نہ ہو تو اس کی اگلی اولاد اس کے کیا مقام ہو جائے گی، جب وہ نہ ہو تو پھر وہ اگلی اولاد اس کے کیا مقام، صورت وہی رہے گی۔ باپ نے چھوڑا 18,000 روپیہ اپنی ٹوٹل جائیداد، تو اب چھٹا حصہ دیں گے اس مرنے والے کے والد کو، اور بقا جو 15,000 ہوگا وہ ہم دے دیں گے اس مرنے والے کے بیٹے کے آگے بیٹے کو۔ یہ وہ پہلی حالت ہے والد محترم کی کہ جس میں ان کو کون سا حصہ دیا جاتا ہے؟ چھٹا حصہ دیا جاتا ہے۔ دوسری حالت ہے کوئی شخص انتقال کر گیا، کوئی شخص انتقال کر گیا، صورتحال یہ ہے کہ مرنے والے کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی بیٹے کا آگے بیٹا اور نہ اس بیٹے کے آگے کوئی بیٹا، بلکہ مرنے والے کی بیٹی کھڑی ہے، یا دوسری صورت مرنے والے کی بیٹی کھڑی ہے، مرنے والے کی بیٹی کی اور کوئی وارث نہیں ہے، اور کوئی وارث نہیں ہے۔ اس صورت میں باپ کو دو طرح سے حصہ ملے گا، ایک تو ملے گا کہ قرآن میں آیا کہ والد کا حصہ چھٹا ہے، جس طرح کہ ابھی پہلی صورت میں ہم نے پڑھا، پہلے ملے گا والد کو چھٹا حصہ۔ کون سا حصہ ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ پھر اس کی بیٹی کا جتنا شریعت کہہ رہی ہوگی، مرنے والی کی بیٹی کا اگر ایک ہے تو یاد ہے قرآن نے کیا کہا تھا؟ فَالَهَا النِّصْفُ، آدھا، تو اس کی بیٹی کو آدھا دے دیں گے، والد صاحب کو چھٹا حصہ اور بیٹی کو آدھا دے دیں گے۔ ایک حصہ تو والد صاحب نے بطور صاحب فرائض کے لیا، کیونکہ قرآن نے اس کا حصہ مقرر کیا ہوا تھا۔ اب جائیداد ہے، فرض کیا 6 لاکھ روپے، فرض کیا بیٹی ہے ایک، بیٹی ہے تو کتنا ملے گا؟ 3 لاکھ، اور باپ کو لاکھ۔ اب 3 لاکھ لے گئی بیٹی اور لاکھ لے گیا، پیچھے کیا بچا؟ اب یہ بھی تو کسی کو دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اب باپ جو ہے دوبارہ آ جائے گا بطور اسبا۔ اسبا وہ ہوتا ہے کہ جن کے حصے قرآن نے حدیث نے مقرر کیے ہیں، جب ان کو حصہ دے دیا جائے جتنا بچ جائے وہ سب کا سب اسبے کا ہوتا ہے، وہ سب کا سب اسبا۔ جب قرآن والے حصے ہر وارث کو، تو اب پھر دیکھنا پڑتا ہے ان میں اسبا کون ہے۔ جس طرح اس صورت میں اسبا مرنے والے کا باپ بن رہا ہے، مرنے والے کا
اس کو قرآن والا حصہ بھی دیا، چھٹا حصہ، اور پھر مرنے والے کی بیٹی تھی اور کوئی وارث نہیں ہے، اس کو ہم نے جو قرآن نے کہا فَلَهَا النِّصْفُ، آدھا اس کو دیا تو مال بچ گیا۔ اب ہم نے دیکھا مرنے والے کا اسبہ کون بنتا ہے، یہ علم فرائض کی ایک اصطلاح ہے۔ پھر اسبہ کی آگے 3 قسمیں ہیں، پھر اسبہ کی آگے 3 قسمیں ہیں جن کی طرف نہ جانے کی ضرورت اور نہ وہ یاد رہنے۔ تو اتنا کافی ہے کہ پھر دیکھنا ہے ان میں اسبہ کون ہے، ان میں اسبہ، تو یہاں والد محترم اسبہ ہے، تو 2 لاکھ روپے جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی کن کو دے دیں گے، والد صاحب کو دے دیں گے۔ اب حقیقت میں دیکھیں تو 3 لاکھ بیٹی لے گئی تو 3 لاکھ ہی باپ لے گیا۔ باپ کی دوسری حالت یہ ہے، باپ کی دوسری حالت، پہلی حالت بیٹے والی تھی، مرنے والے کا بیٹا کھڑا تھا، اور دوسری حالت میں کون کھڑی ہے، ظاہر ہے بیٹا مرد ہے اور بیٹی مؤنث ہے، عورت ہے، اس لیے وہ جو قرآن نے پیچھے اسلوب رکھا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اب پیچھے 2 لاکھ بچا ہے اس مثال میں پیچھے، ورنہ پچھلی مثال میں بھی یہی ہے، مرنے والے کا ایک بیٹا کھڑا ہے اور باپ ہے، باپ کو چھٹا دیا تو 5 کا 5 کون لے گئے، بیٹا لے گئے۔ اب کوئی بندہ کہے جی ادھر بھی وہی صورت لاگو کرنی چاہیے تھی، تو پھر وہ قانون نہیں رہتا پیچھے جو سرکار علیہ السلام نے اور قرآن نے دیا ہے کہ عورت کو زیادہ سے زیادہ اتنے تک مل سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ اگر ہم وہی صورت کرتے ہیں تو رسول اللہ نے جو وہ قانون عطا فرمائے پھر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، اس میں کیا نہیں ہو سکتا، عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بیٹی کی جگہ آگے دوسری نسل کھڑی ہو، مرنے والا مر گیا، مرنے والا مر گیا، اب مرنے والے کے بیٹے کی آگے بیٹی کھڑی ہے، میرا انتقال ہو گیا، کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، میرا بیٹا ہے محمد صادق، محمد فرض کیا ایک ہی ہو، فرض کیا وہ میرے ہوتے ہوتے مر گئے، وہ میرے ہوتے ہوتے، آگے صادق کی ایک بیٹی ہے، آگے صادق کی ایک کیا ہے، بیٹی ہے، اب میں ہوں، میرا باپ ہے اور میرے بیٹے کی آگے ایک بیٹی ہے، تو اب مرنے والے کی کیا لگی، وہ پوتی، مرنے والے کی کیا لگی، جب مرنے والا مر گیا پیچھے بیٹی کھڑی ہو تب بھی یہی صورتحال ہوگی، جب مرنے والا مر گیا پیچھے پوتی کھڑی ہو تب بھی یہی صورتحال ہوگی کہ مرنے والے کے والد کو 2 طرح سے حصہ دیا جائے گا، ایک بطور قرآن میں جو حصہ ہے چھٹا وہ دیں گے، پھر عورت کو جو رسول اللہ نے قانون دیا اس کے مطابق اس وراثت سے حصہ دے دیا جائے گا، اور جو کچھ بچ جائے گا وہ اسبہ ہونے کے ناطے سے سب کا سب مرنے والے کا کون لے جائے گا، باپ لے جائے گا۔ بیٹی اور پوتی دونوں صورتیں ایک ہیں۔ اب ہے باپ کی تیسری حالت، 2 حالتیں سمجھ میں آ گئی، قدر مشکل ضرور ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کوئی بھی بات ہو جو ہم نے کبھی نہ سنی ہو نا، وہ پہلی مرتبہ سنتے وہ بندے کو جلدی یاد نہیں ہوتی۔ عام جو باقی شریعت ہے کبھی ہم نے کسی جگہ سے سن لی، کبھی خود پڑھ لی، کبھی کسی انداز سے سن لی، وہ جو سبق دہراتے ہیں کچھ نہ کچھ پہلے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ دہرانے سے پھر وہ یاد ہو گیا۔ ایک یہ وجہ ہے کہ وراثت کے اس طرح کے مسائل جلدی یاد نہیں ہوتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قدر عام شریعت کے مسائل سے یہ مشکل بھی ہیں، قدر عام شریعت کے مسائل سے یہ کچھ مشکل بھی ہیں، اس لیے جب بھی وراثت کی صورتحال ہوتی ہے تو بندے کو اگر وہ شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہے تو لامحالہ کسی مفتی کے پاس جانا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، ورنہ وہ گناہ گار ہوگا جو پیچھے تقسیم کرنے والا ہے، جو پیچھے۔ اور ہم نے بھی اس باب کو اس لیے دستک دی ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی، کم از کم کچھ بھی نہ ہو اتنا تو ہوگا نا،
کہ یار فلاں فلاں کا بھی حصہ تھا تو صحیح، اس کو کیوں نہیں ملا؟ چلو کسی عالم دین کے پاس چلتے ہیں، کسی مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ذہن بن جائے گا نا آخر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں والد کی تیسری حالت، والد کی کہ فلاں وارث کھڑا ہے تو یہ ہے، فلاں فلاں کھڑے ہیں تو اب ہے، اگر وہ کھڑے ہیں تو یہ ہے، وہ تیسری حالت کون سی؟ مرنے والا مر گیا، مرنے والا مر گیا، اب نہ مرنے والے کی کھڑی ہے اولاد میں سے کوئی بندہ، بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، پوتا بھی نہیں، پوتی بھی، آگے ان کی نسلیں جتنی تک چلنی تھی کوئی بھی وارث نہیں کھڑا، کوئی بھی وارث نہیں کھڑا۔ تو اس صورت کے اندر اس مرنے والے نے چھوڑی ہے اپنی ماں اور اپنا باپ، اور کوئی وارث نہیں ہے، اور کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ باپ کی ہے تیسری حالت۔ اس صورت کے اندر جو ماں کا حصہ بنتا ہوگا، جو ماں کا حصہ بنتا ہوگا، مثال کے طور پر ہم نے فرض کیا کہ اس نے چھوڑا ہے 6 لاکھ روپیہ، فرض کیا ہم، چلو سادہ مثال دیں آسانی ہو جائے گی، اس نے چھوڑا ہے 3 لاکھ روپیہ، کتنا چھوڑا ہے؟ اس صورت میں جو ہم نے اب فرض کی ہے، والدہ ماجدہ کو تہائی دیا جاتا ہے، تیسرا حصہ، تو 3 کا تیسرا کتنا بنے گا؟ 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے مرنے والے کی، پیچھے جتنا بھی بچ گیا اب والد صاحب بطور اسبہ، اکیلا بطور اسبہ سب کا سب مال والد صاحب ہو جائے۔ یہ خاص صورتیں ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ کہے جی یہ سارا مال میرا، میں تو وہاں سے مسئلہ سن کے آیا تھا۔ خاص صورتیں ہیں، حالات آج کل ایسے ہیں نا جی، آپ کے سامنے مسئلہ کچھ ہوتا ہے اپنے فائدے کے لیے، میں نے تو وہاں مسئلہ سنا ہے، بس والدہ کو دو تہائی اور بقا جتنا میرا ہے، اس کی اولاد بھی گئی، اس کی بیوی بھی گئی، اس کی جناب بیٹیاں بھی گئیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان میں کوئی نہ کھڑا ہو، جب کھڑے ہوں تو آپ کا حصہ قرآن نے مقرر کر دیا، آپ کا حصہ قرآن نے کیا کر دیا، تو پھر وہ پہلی حالت ہوگی، پھر پہلی حالت، چھٹی حالت والد اور والدہ کی طرف، اور بیوی اولاد ہے تو 8واں حصہ، اگر نہیں ہے تو 4تھا حصہ، پھر اولاد ہے تو بیٹیاں اور بیٹے ہیں، جیسا جیسا پیچھے ہم پڑھا ہیں اس کے اعتبار سے ان سب میں ہم کیا کر دیں گے، تقسیم کر دیں گے۔ صورت حال سمجھ آ گئی؟ کس وقت کی بات ہے تیسری حالت؟ جب مرنے والے کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ اولاد کی آگے اولاد بھی نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے جس شعبے میں بھی، مسئلہ ذہن نشین کر لیں، جس شعبے میں بھی جو احکامات جاری کر دیے، نہ میری جرات ہے ان کو تبدیل کرنا، نہ کائنات میں کوئی اور ان کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جو مسلمان ہے پھر وہ انہی احکامات پر عمل کرتا ہے، انہی احکامات پہ کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل بہت زیادہ فتنے ہیں، خصوصاً اس شعبے میں، وراثت کے شعبے میں۔ اس کی مین وجہ کہ ہم نے شریعت کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنا چھوڑ دیا ہے، یہ اس کا مین سبب بنا ہے۔ جو فتنے ہیں، والدین ہیں تو ان کا پتہ نہیں کیوں یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ بس میری بیٹیاں جو ہیں وہ تو محروم ہی ہونی چاہیے۔ یہ اکثر والد جو ہیں نا ہمارے، ان کے ذہن ہے بیٹیوں کو تو نہیں ملنا چاہیے 1 انچ، میری ساری جائیداد کن کو ملنی چاہیے، میرے۔ حالانکہ یہ مشرکین کا طریقہ تھا، آپ نے پہلی قسط کے اندر سماعت فرمایا قرآن کی روشنی میں کہ بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو، الغرض جو عورت ہوتی، خواہ کوئی بھی رشتہ ہوتا، آپ نے قرآن سے سنا تھا کہ وہ مشرکین زمانہ جاہلیت میں
عورت کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے. سنا تھا نا پہلی قسطوں میں. کسی نے دوبارہ سننا ہو تو ریکارڈڈ شدہ اس کو بیان مل جائے گا. سنے 10 بار سنے اور سنائے. تو آج بدقسمتی سے وہی حالات پھر آ گئے ہیں. میں مبالغہ تو نہیں کر رہا، ایسے ہے کہ نہیں ہے زمانے میں. وہ چاند ایک والدین ہیں جن کی یہ خواہش ہے، اللہ کا ان پر کرم ہے اس باب میں کہ نہیں بھائی، جہاں میرے بیٹوں کو اللہ نے وارث بنایا وہیں میری بیٹیوں کو بھی تو اللہ نے ہی وارث بنایا. وہ چاند ہیں. اکثر کی حالت کوئی کس بہانے سے لوٹ رہا ہے ان کو، کوئی کس ہیلے بہانے سے لوٹنے کی ترکیب کر رہا ہے، تو کوئی منصوبے بنا رہا ہے. وہ میں نے اس کو کب کہا تھا، وہ تو خود کہتی تھی ابو جان میں نے آپ سے حصہ ہی نہیں لینا. آپ کو اس نے کیوں کہا تھا؟ جب تک آپ زندہ ہیں تو ان کا حصہ ہی نہیں بنتا. بات ہی ختم ہو گیا. آپ کے کہنے نہ کہنے کا کوئی نظام ہی نہیں بنتا. جب تک میں زندہ ہوں میری بیٹی میرے بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے میری جائیداد میں. جب میں مر گیا ہوں اب تو میں بھی تصرف نہیں کر سکتا جو پیچھے میرا مال پڑا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے وہ مال میرے ورثاء کو مالک بنا دیے. اب میرے ورثاء جانے، ان کا کام جانے، میں تو ویسے ہی مالک نہیں رہتا. جب میری بیٹیاں وارث بنیں گی اس وقت میں مال کا مالک، وہ تو اللہ رسول نے ان کو مالک بنا دیے. ان کو کیا بنا دیے؟ سب ہیلے بہانے چھوڑ دیں مسلمان. اپیل ہے مسلمانوں سے کہ چپ کر کے جتنا بنتا ہے ان سے پوچھنے کی تمہیں ضرورت کیا پڑی ہے. چلو میرا ایک سوال ہے، کتنے والدین کی وراثت جب تقسیم ہوئی ہے تو بیٹوں کو بلا کے پوچھا گیا جی آپ نے لینا یا نہیں لینا؟ اسی جملے سے ہی بات سمجھ آ جائے گی کہ پوچھنے میں بھی کوئی رولا ہوتا ہے. دینا نہیں چاہتے اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں. ورنہ جہاں بیٹی سے پوچھا جاتا جی میں نے ان سے پوچھا تھا، تو میرا سوال ہے اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لیا کر. کیوں؟ ان کو دینے کا ذہن ہے اس لیے پوچھنا نہیں. ان کو ہیلے بہانے تراشے جاتے ہیں کسی طرح جان چھوٹ جائے ان سے، کسی طرح جان چھوٹ جائے ان سے. جس سے تو جان چھڑاتا ہے بیٹی سے اپنے حقوق میں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اسی بیٹی کے حقوق پورے کرنے والے کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. تو دیکھ تو کس راستے پہ چل رہا ہے، میرے محبوب دو عالم نے کون سا راستہ عطا فرمایا. ان قریب اگر اللہ کو منظور ہوا آپ کے ہاتھوں میں یہ احادیث پہنچنے والی ہیں کہ جو بیٹی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کا حشر کیا ہے، اور جو بیٹی ان کی شریعت والی پرورش کرتا ہے اس بندے کا اللہ رسول کی بارگاہ میں رتبہ اور مقام کیا ہے. یہ ان قریب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بغیر کسی حفظہ کے یہ کتاب پہنچ جائے گی انشاءاللہ. کچھ کام رہ گیا باقی اکثر ہو گئے. ان قریب انشاءاللہ یہ آپ کے ادارے میں ہم تقسیم کریں گے، اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہونی. طلاق والی کتاب طلاق ثلاثہ اور بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کیوں، یہ دونوں کتابیں فی سبیل اللہ انشاءاللہ تقسیم کی جائیں گی. اور ہمارے چچا کے بیٹے کے اصالہ ثواب کی غرض سے تقسیم کی جائیں گی انشاءاللہ الرحمن. اب اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ دکھایا تھا اپنی بیٹیوں کے حق میں، آج ہم اس سے بھٹک گئے کہ نہیں بھٹک گئے. پیدائش کا معاملہ ہو، اس کے خرچے کا معاملہ ہو، اس کے اوپر وہ بیمار ہو جائے بیچاری اس کے علاج کرانے کا معاملہ ہو، جتنے بھی معاملات ہیں بیٹے کی طرف ہم خوش ہوتے ہیں اور بیٹی کی طرف ہمیں بخار چڑھا ہوا ہوتا. اب اس میں کیوں ہمیں خرچ کرنا پڑ گیا، اس میں کیوں خرچ کرنا پڑ گیا. اور اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو جائے کہ آگے والے لوگ اچھے نہ ملیں، آگے والے لوگ طلاق ہو جائے یا اس کی وفات ہو جائے، ظاہر اس نے اپنے والدین کے گھر ہی آنا ہے. عزت جو انہی کی ہے شوہر کے بعد وہ کہاں جائے گی. اب ہم جتنا اس کو منحوس سمجھتے ہیں، ہمارا معاشرہ جتنا اس کو گندا تصور کرتا ہے،
بس سارا قصور ہی اس بچی کا ہے، اس کو طلاق ہوئی کیوں ہے، اسی کا قصور ہوگا، پتہ کوئی نہیں ہے کہ ظلم کس نے کیا ہے، قصور اسی کا ہوگا۔ تو میں پوچھتا ہوں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو طلاق نہیں ہوئی تھی، تو پھر وہاں بھی قانون لاگو کرو کہ رسول اللہ کی بیٹی کا معاذ اللہ قصور ہوگا۔ خواہ میں بیٹیوں پہ کیوں الزام دیا جاتا ہے؟ پہلے سوچا جائے، سمجھا جائے، پوچھا جائے، تحقیق کی جائے کہ قصور کس کا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں جو طلاقیں دی جا رہی ہیں 1,00,000 میں سے شاید کوئی 3, 4 یا 5 بچیاں ایسی ہوں جن کا قصور ہو، ورنہ سارا قصور ہی لڑکے والوں کا ہوتا ہے۔ اور ہم نے لڑکی پہ ظلم کیا ہوا ہے، ادھر وہ ظلم کرتے ہیں، ادھر جب گھر آ جائے تو سارے گھر والے جو اس کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ یہ ہماری سیرت ہے۔ اور میرے آقا دو جہاں کا فرمان ایسی عورت کے بارے میں سنو جو متعلقہ ہو کے واپس آ جائے۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتا دوں میری شریعت میں کتنی بڑی بات، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو مظلوم ہوتے ہیں نا ان کے حقوق پہ بڑا زور دیا ہے۔ سرکار دو جہاں نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں ایسی عورت کو مظلومیت کا شکار بنا دیا جائے گا، ایسی عورت پہ مختلف انداز سے لوگ ظلم کریں گے، ایسی عورت پہ مختلف انداز سے لوگوں کی زیادتیاں ہوں گی، کوئی کس انداز سے اس بچی پہ ظلم کر رہا ہوگا، کوئی کس انداز سے، کیونکہ نگاہ نبوت اس زمانے کو دیکھ رہی تھی۔ سرکار نے صحابہ جیسے مقدس لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ان لوگوں کو سمجھایا جو ہمارے زمانے میں بیٹیوں کی عزت کو چاک کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا صحابہ تمہیں نہ بتاؤں میری شریعت میں سب سے بہترین، میری شریعت میں سب سے بڑا، میری شریعت میں سب سے زیادہ، میری شریعت میں سب سے اونچے درجے کا صدقہ کون سا ہے؟ صحابہ تمہیں نہ بتا دوں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اتنی بڑی نوازش فرما دیں تو کیا ہی فرمانے آپ کے، آپ مہربانی کر ہی دیں، ہمیں بتا دیں تاکہ ہم سب سے بڑا صدقہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ ہم سب سے فضیلت والا صدقہ کرنے میں۔ یہ کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں کہ سب سے اونچے درجے کا صدقہ یہ ہے، یہ وہ ہستی ارشاد فرما رہی ہیں جن کے جملے ہی اللہ کی شریعت بن جایا کرتے ہیں۔ پھر پتہ ہے سرکار نے جملہ کیا ارشاد فرمایا تیری وہ بیٹی، تیری وہ بیٹی جس کو طلاق ہو جائے یا جس کا خامد فوت ہو جائے اور وہ تیری طرف لوٹ آئے، فرمایا جو کچھ تو اس پہ خرچ کرتا ہے، اب ضروری نہیں طلاق ہو جائے، ہمارے زمانے میں ظلم اتنا ہے، نکاح بھی ہے اور بیویوں کے حقوق بھی پورے نہیں کر رہے، وہ بیچارے والدین پورے کر رہے، نکاح باقی ہے، بیویوں کے حقوق پورے، اور بعض ظالم تو ایسے ہیں اپنی بیٹیوں کو کہیں گے جا اپنے والدین سے اتنے پیسے لے کے، جا اپنے والدین کو کہ ہماری فلاں ضرورت پوری کریں۔ والدین پہ فرض نہیں ہوتی ہے تیری ضرورت پوری کرنی، تو ہو گیا بغیرت، تو ہو گیا ظالم، اس بچی پہ بھی ظلم کرتا ہے، اس کے والدین پہ بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ بیچارے مجبور ہیں تیرے ہاتھوں، کیونکہ انہیں پتا ہے اس ظالم کی خواہش کو پورا نہ کیا ممکن ہے ہماری بچی کو گھر سے نکال دے۔ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت ایسے ظالم شخص کی گنجائش نہیں رکھتی۔ اسلام میں اس انداز سے کسی والدین سے مال نکالنا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، اسلام نے اس کو کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا۔ اس طبقے کی جتنی مجبوریوں سے بھی والدین اپنی بیٹی پہ خرچ کر رہے ہوں، میرے آقا کریم نے فرمایا جو تو اس پہ پیسہ خرچ کرتا ہے میری شریعت میں اس سے افضل صدقہ اور کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا صدقہ میں نے اسی کو بنا دیا۔ کیا تھا؟ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ بچیوں پہ کل ظلم کیا جائے گا، نگاہ نبوت ملاحظہ فرما رہی تھی کہ میرے زمانے میں تو یہ زمانہ جاہلیت کا ظلم میں نے اٹھا دیا ہے، میرے نور تبلیغ سے ضبع ہو چکا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے تھے چند سو سال گزریں گے لوگوں میں پھر وہی زمانہ جاہلیت کا دستور آ جائے گا، جس طرح پہلے لوگ عورت کے ساتھ ظلم کرتے تھے، بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ہوں کہ میرے امتی ظلم اسی طرح بیٹی کے ساتھ کریں گے۔ تو سرکار علیہ السلام نے پہلے سے ہی متنبع فرما دیا ہے، فرمایا تو کائنات کا جتنا مرضی اونچا صدقہ کر، تجھے اتنا ثواب اللہ سے نہیں مل سکتا
जितने तू अपनी ऐसी बेटी पे सदका करे, उसके अखराजात पूरे करे, उसके खाने पीने का इंतजाम करे, उसके लिबास का इंतजाम करे, बीमार हो गई हो उसकी मेडिसिन का इंतजाम करे, हालगाज उसकी किसी जरूरत को जो शरीयत में जायज हो तू पूरा करे। फरमाया जितना सवाब मेरा मालिक तुझे अपनी बेटी, इस बेटी पर खर्च करने का देगा, कायनात में ऐसा कोई रास्ता नहीं जहां तू खर्च करे अल्लाह तुझे उतना सवाब अता फरमाए। जिंदाबाद। आप अंदाजा लगाएं हम किन रास्तों पे चल रहे हैं और मेरे आका करीम ने कौन सा रास्ता हमें इख्तियार करने का हुक्म अता फरमाया है। हो रहा है माशरे में सब कुछ, ये नहीं हो। बात चली थी कि हम बेटियों से ही क्यों जाके पूछते हैं कि आपने कोई हिस्सा लेना तो नहीं, कभी बेटे से भी पूछ लो। ये भी जुल्म का एक तरीका है। शर्म के मारे कह देगी, उसको पता है अगर मैं कहती हूँ सारी जिंदगी ये मेरी रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, इन्होंने मुझसे बोलना ही तर्क कर देना है। ये पूछने का मतलब यही होता है, अगर लिया तो रिश्तेदारी ख़त्म, नहीं लेती तो रिश्तेदारी बाकी है, ये मतलब होता है पूछने का। मैं आपको बता दूँ, अगर मैं भूल रहा हूँ, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, हम उम्र मेरे भाई जो मुझसे बड़े हो मेरे बुजुर्ग हैं, आप मुझे बताएं अगर मैं इस जुमले में भूल रहा हूँ तो आप मेरी रहनुमाई कर सकते है? यही निज़ाम के लिए आप अंदाज़ा लगाएं। वो जिस दस्तूर को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में आके ज़बा किया था, हर हक वाले को पूरा पूरा हक दिलाया था, आज हम हैं तो रसूलुल्लाह के उम्मती और पता नहीं क्या क्या हमारे दावे भी हैं नारिम की हद तक, ख़ुसूसन सुन्नियों के। बंदा पहले अपने घर को तलाशी ले फिर किसी और की तरफ जाए। मेरे जो 10 लाख रुपए ना हूँ घर में, मुझे चाहिए पहले कम से कम अपने घर को तो कंगालूं, कहीं आगे पीछे तो नहीं बढ़े। अपने मसला को तो देखो, ये क्या करते हैं, किसी और की तरफ जाने की गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि अपने घर से फरागत होगी तो किसी और की तरफ जाएंगे ना। जिस शोबे में देखो गुलूब है आले सुन्नत में, जिस शोबे में देखो गुलूब है, ज़्यादती है आले सुन्नत में, पहले तो अपने मसलक वालों को समझाने की जरूरत है। अपने घर में शरीयत तो कम से कम बंदा पहुंचाए ना, फिर किसी गैर की तरफ भी कदम बढ़ाए। जब रसूलुल्लाह को हुक्म हुआ था आप तबलीग फरमाएं, कुरान के जुमले हैं, फरमाया महबूब सबसे पहले अपने घर वालों को तबलीग फरमानी। अपने मसलक को तो बंदा देख हो रहा है, इस तरह के नहीं हो रहा। दावे वो हैं शायद गौसे आजम जैसी मुकद्दस हस्ती ने भी कभी जिंदगी में ऐसा दावा ना किया, क्योंकि उन्हें तो डर लगता था मैं जो ये जुमला बोलूं कहीं आगे से जवाब ही ना आ जाए। हालांकि वो इस जुमले के मिस्दाक थे, वो ऐसे जुमले बोल सकते थे, उनका मुकाम और रुतबा दिया था, लेकिन अल्लाह से डरते इतना थे, रसूलुल्लाह का खौफ और रौब इतना होता था, जुर्रत नहीं होती थी कि जुमले निकाले। हम ये हैं, हमेशा कहते हम तो आपके अदना से खादिम हैं, हम तो आपके अदना से, और ये जो हमने दावे गाड़े हुए हैं ना, ये हमारी ही जुर्रत है कि कुछ पहले नहीं, और दावे वो हैं कि पता नहीं कितना लंबा चौड़ा गौस बन चुका है ये बंदा। आप सब भाइयों से मैं अपील कर रहा हूं, खुदारा अपनी औलाद को हुक्म दे जाए, क्यों, जब पता हो कि मुआशरे में ये गलत रस्म राइज है, फिर आप पर फर्ज है अपने घर वालों को रोक के जाना। मिसाल के तौर पर मुझे पता है जब कोई नौजवान बेटा खुसूसन मर जाए तो हद से ज़्यादा गुफ्तगू होती है पीछे, हद से ज़्यादा शरीयत को अबूर करके बाल खोल के मट्टी डाली जाती है, रानों पे हाथ मारे जाते हैं, सीने को पीटा जाता है। मुझे जो पता है कि उर्फ में ये गुनाह होता है मरने के बाद, तो मेरे ऊपर फर्ज है मैं अपनी बीवी को भी कह दूं, मैं अपनी वालदा को भी कह दूं कि मेरे मरने के बाद कम से कम ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अब वो करें तो उनकी सरदर्दी है, यह रसूलुल्लाह की हदीस है। अगर आपने ये कह दिया आपका गुनाह खत्म, अगर पीछे वो जुल्म करेंगे तो वो खुद जवाब देंगे। अगर हमें पता है कि ये हो रहा है और हमने ना रोका ना कहा तो हम भी बराबर के शरीक हैं। वो हदीस है ना कि मैयत पे जो शरीयत से हद के गुफ्तगू करे,
حد توڑ کے، جو حد توڑ کے رونا دھونا کرے، ان کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے. اس کا یہی مطلب ہے. جب پتہ ہو کہ یہ ہوتا ہے، فرمایا وہ روک کے نہ گیا ہو تو اس کو بھی عذاب ہوگا، اور روک کے چلا جائے تو اس کو ان کی وجہ سے کم از کم عذاب نہیں ہوگا. تو پتہ ہے کہ وراثت میں غلو کرتے ہیں، پتہ ہے کہ بیٹیوں کو محروم کیا جا رہا ہے، تو پھر ہمارے اوپر لازم ہے شریعت کے اس اصول کے تحت کہ نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کے کہہ جائے کہ ایک ایک روپے کا، ایک ایک انچ کا حساب کر کے میری بیٹیوں کو پوری جائیداد دی جائے. آپ کا سسٹم پورا ہو گیا. اب پیچھے والے نہیں دیں گے، وہ گناہ گار. جب آپ یوں کہیں گے نا تو بیٹے کی جرت ہی نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کا حصہ دبا دیں، کیونکہ پھر اس کو سمجھ آئے گی نا میرے ابے کی تو وصیت یہ ہے، یہ جو یوں کرنے لگا ہے یہ ظالم ہے، یہ کیا ہے؟ ظالم ہے. اس کو سمجھ آ جائے گی، وہ پھر عدالت کو دستک دے گی. اور جتنا مرضی کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہو، بیٹی کو عدالت کی دنیا میں وہ وراثت سے محروم نہیں کرا سکتا. جتنا مرضی اپنے آپ کو کوئی سمجھتا ہو، بیٹی ہونا ثابت ہو جائے، عدالت اس کو پورا حصہ دے گی. عدالت اس کو کیا دے گی؟ پورا حصہ دے گی. خدا را ان باتوں کا لحاظ رکھیں، ان باتوں کا خیال کریں. ہمارے ہاں یہ جو جائیدادیں پہلے تقسیم ہونے والا نظام آ گیا ہے، اس کا بھی ایک محرک اسی طرف جاتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو دے جاؤں گا، بیٹیاں ختم ہو جائیں گی. یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ آخر بیٹی بھی ظلم کیوں آتا ہے؟ سمجھ اس بات کے لیے آتی. اگر آپ اندازہ جن کی بیٹیاں ہیں، خصوصاً بیٹے بھی جن کے جوان ہیں، بیٹیاں بھی جن کی جوان ہیں، اگر آپ ان دونوں کی طرف اپنی نسبت کریں نا، تو اگر میرے جملے غلط ہوں تو ہرگز میرا لحاظ نہ کرنا، کہہ دینا جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. ان دونوں کی طرف آپ نسبت کریں تو میرا یہ یقین کامل ہے کہ آپ کے بیٹے کی بنسبت آپ کی عزت آپ کی بیٹی زیادہ کرتی ہوگی. بیٹی اپنے سر کا دوپٹہ اتار کے آپ کے جوتے صاف کر دے گی، مجال ہے کہ بیٹا اپنی جیب سے رومال نکال کے آپ کے جوتے صاف کرے. اس طرح ہے معاشرے میں کہ نہیں؟ جو آپ کی اتنی عزت کرتی ہے اسی کے ساتھ ظلم. یہ کتنا ستم ہے، یہ کتنا ظلم بلائے ظلم ہے کہ ہم اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے. ظلم ہے کہ نہیں؟ عام ظلم سے بھی بڑا ظلم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹے خدمت نہیں کرتے، یہ جملہ میں نے نہیں بولا. میں نے کہا بنسبت بیٹوں کا اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیٹیاں باپ کی عزت زیادہ کرتی ہیں. بیٹیاں باپ کی عزت زیادہ کرتی ہیں. آپ بیٹوں کے اندر بھی تشریف لے جائیں، بیٹیاں بیٹھی ہوں وہاں بھی تشریف لے جائیں، جو ان پہ آپ کی آمد کی وجہ سے حالت ہوگی وہی حالت بھی آپ کو بتا دے گی کہ بیٹا میری کتنی عزت کر رہا ہے. حالت سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور آپ کی بیٹی کی حالت کیا ہو گئی ہے آپ کی آمد کی وجہ سے. یہ صرف آپ کے روب، آپ کی عزت کے باعث اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ میرے اوپر وہ ہے جس کی میرے ہاں اتنی عزت ہے. اس محفل میں جو سرکار بغداد ظہری ظہور تشریف لے آئے تو ہم صاحب کی یہی کیفیت ہوگی جو بیٹھے ہیں ہم کیفیت لے کے. کیوں؟ اس وقت خاص جلال ہوگا کہ اتنی بڑی ہستی آئی ہے، اب تو ادب و احترام کا سلیقہ کچھ اور ہونا چاہیے. تو بیٹی بھی وہی اسلوب آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ابا جان میرے یہاں آپ کی تو بڑی عزت ہے، میرے یہاں آپ کی بڑی، لیکن ہم وہ ہیں کہ اسی کو ہم نے ذبح کرنا ہے ہر معاملے میں. جس طرح بھی دیکھو زیادتی بیٹی کے ساتھ، حالانکہ اسلام نے کتنے مقدس اصول عطا فرمایا. آپ کو یہ 8واں اعتبار گزر گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ جہاں کہیں بھی شریعت نے کلام کیا، جہاں کہیں بھی وراثت کے باب میں، تو بیٹی بیوی اور ماں کو ساتھ رکھا ہے. بیٹی بیوی اور ماں کو ساتھ رکھا ہے، کہیں شریعت جدا نہیں کرتی. حالانکہ 8 قسطیں مکمل ہو چکی ہیں ایک ہی شعبے پہ، کیونکہ شریعت میں وسعت ہی اتنی ہے. شریعت میں میں تو 8 کی بات کر رہا ہوں، اگر سمجھنے والا مجمع ہو اصطلاحات کو 800 قسط بھی کی جائے تو وراثت کے مسائل ختم نہیں ہوتے. یہ صرف 8 ہیں، 800 ساتھ بھی آپ لیں وراثت کے مسائل ختم نہیں ہوتے. شریعت میں وسعت اور برکت اتنی، لیکن مجبوری ہے کہ اس کے لیے پھر وہ اصول ایسے ہیں
وہ پھر کسی کے سمجھ میں آنے والے نہیں. لیکن اتنا ذہن تو ہو نا کہ ہماری شریعت اتنی وسعت رکھتی ہے، ہماری شریعت اتنی. اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھا کریں، یہ جو سامنے آ کے قسطیں بناتا ہے نا، اس کا اس میں اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا. وہ کوئی بڑا پڑھا لکھا نہیں ہوتا. بندہ سمجھے اتنی قسطیں ایک ہی موضوع پہ کر دیں کہ بہت بڑا فقیہ آ گیا، اس کا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں بیان کرنے والا کا کوئی کمال اس شریعت کا ہے جس کا اس نے علم حاصل کیا ہوا ہے. اگر شریعت میں مسائل ہی نہ ہوں تو فقیہ کیا کرے گا؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے گا نا. تو معلوم ہوا کہ کسی کو ایک ہی موضوع پہ کافی سارا مواد لے آنے پہ، مختلف اقساط بنانے پہ متکبر نہیں بن جانا چاہیے، ورنہ جہنم اس کا مقدر ہوگا. ہر حال میں اس کو یہی رہنا چاہیے کہ یہ ساری اس شریعت کی بہار ہے جس کے سیکھنے کی مالک نے مجھے توفیق و ہمت دی ہے. میں تو وہی ہوں جس کو کل تک وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا. بندہ تو وہی ہے جس کو غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا تھا. تو اب بندے کا کمال نہیں، کمال اس علم کا ہے جس کو سیکھنے کی مالک نے اس کو توفیق عطا فرمائی. تو اس قسطیں بنانے والے کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھے کہ بھائی تو کچھ بھی نہیں ہے، اضعف ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، کسی کھاتے کا بھی نہیں ہے. سب کچھ بہار میرے آقا کی شریعت کی ہے، میرے آقا کی. ہاں جب آپ شریعت سے وابستہ ہوں گے تو ظاہر ہے جب آپ کوئی عطر لیں، آپ اس کو لگا لیں تو کمال آپ کا تو نہیں ہے نا، کمال تو اس عطر کا ہے جس کی خوشبو سے آپ مہک رہے ہیں. یہی مثال آپ شریعت کی لے لیں. جب آپ شریعت سے وابستہ ہو جائیں گے تو وہ شریعت کے واسطے سے خوشبو آپ کے جسم سے بھی پھیلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے جسم سے بھی پھیلنا. لیکن معیار تو شریعت ہے نا، آپ تو کچھ بھی نہیں، آپ اور میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب بہاریں رسول اللہ کی شریعت کی ہیں. آپ اندازہ لگائیں جن کے قول و فعل کی اتنی بہاریں ہیں، نہ جانے اس ہستی کی اپنی کتنی بہاریں تھیں. ہمارے آقا کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیا اللہ نے درجے عطا فرمائے ہیں. مالک کائنات سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا ہم نے آج تک وراثت کے باب میں سیکھا ہے، مالک کائنات اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمل کرنے کی، دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی، بالخصوص اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم نہ کرنے کی اللہ ہم سب کو ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.